دیکھیے جی، اگر آپ پاکستان افغانستان کے کانٹیکس میں چیلنج کی بات کر رہے ہیں تو سب سے بڑا چیلنج ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جو ڈیکیڈ سے رہا ہوا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہتر ہوا ہے، یعنی کہ ٹرسٹ کریٹ ہوا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ہم اس پروسیس میں ہیں۔ خاص کر یہ جو لیٹسٹ ایک انیشیٹو آیا ہے پاکستان افغانستان کا، اس میں یہ ہے کہ اگر یہ چلتا رہا، سسٹینیبل ہوا اور جو سی بی ایمس وغیرہ یہ کانٹمپلیٹ کر رہے ہیں وہ لیے، تو شاید ٹرسٹ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور جب تک وہ نہیں ہوگا، اس کے بغیر کوئی میجر انیشیٹو جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ اگر دو ممالک میں جو عوام ہیں ان کی اکنامک سروائیول جو ہے وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کو بڑھانے میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایک پیپل ٹو پیپل لیول کے اوپر ایک پریشر بلڈ ہوگا، اور یہ تعلق جو ہے، یہ مطلب دو ممالک کے درمیان جو تعلق ہے یہ آگے بڑھ سکے گا۔ پاکستان اور افغانستان میں جو تجارت کا حجم جو تھا وہ تقریباً 4 بلین کے قریب تھا، ڈالرز کے قریب تھا، جو ریگولیٹڈ تجارت تھی۔ ان ریگولیٹڈ اس کے علاوہ ہے، وہ ریڈیوس ہو کے کم ہو کے تقریباً 1 بلین تک آ گیا۔ دیٹ مینس کہ ان دا لاسٹ 2-3 ایئرز ہماری جو آپس کی اکنامک کنیکٹیوٹی تھی، تجارت تھی، اس نے ایک میجر سیٹ بیک اس کو آیا، ایک میجر اس میں ریڈکشن ہوئی ہے، تو یہ اچھا انڈیکیشن نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی اس تجارت کو جوڑا جا رہا تھا 2-3 اور چیزوں کے ساتھ، اس میں سے ایک ٹرانزٹ روٹ تھا ٹو انڈیا، نمبر 2 تھا یہ جو فینسنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی ابھی کرائسس کریٹ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ان ایشوز کو ریزالو کیا جا رہا ہے، یہ جو ایپیپس ہوا ہے اس میں اس کا ذکر ہے، اس کو ریزالو کریں گے۔ اگر یہ ریزالو کر لیتے ہیں تو ہمارا تجارتی حجم جو ہے وہ دوبارہ سے نہ صرف 4 بلین تک آنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھنا چاہیے۔